برقعے پر پابندی لگا دو، حجاب پہن کر کے کوئی لڑکیاں نہ آئیں. کالجز میں ابھی کرناٹک میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. ان سے پوچھا جائے تو صرف بات یہ یہاں سیکولرزم ہے، مذہبیت نہیں آنا چاہیے، سب جس طرح سے جی رہے ویسے رہو. یہ سیکولرزم صرف برقعے اور حجاب کے لیے کیوں ہے؟ کبھی کسی عیسائی نن کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آج تک. عیسائی عورتیں بھی پورے حجاب میں رہتی ہیں، نہیں دیکھا ان کی عورتوں کو؟ وہ صرف چہرہ کھلا رکھ کر باقی پورا پہنتی ہیں. آج تک دنیا میں ان عورتوں کے خلاف نہ کسی گورنمنٹ نے کوئی رول پاس کیا، نہ کسی مال نے پابندی لگائی، نہ کسی کالج یا یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ نن ہیں تو یہ پہن کے نہیں آ سکتے. یہ سیکولرزم بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جاب دینے کے لیے داڑھی چھلا کر کے آؤ، داڑھی مڈا کر کے آؤ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کی داڑھی میں کیا کانٹے لگے رہتے ہیں جو ان کو بہت چبھتے ہیں؟ ہاں سیکولرزم ہے، ہمارے یہاں سیکولرزم ہے. آپ داڑھی نکال کر کے آؤ جیسے سارے لوگ ہیں ویسے. سیکولرزم کا یہ چوغا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک پنجابی سکھ داڑھی رکھ کر کے پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. اس سے نہ پگڑی اتاری جاتی ہے اور نہ داڑھی اتاری جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی، منافقت. پوری دنیا دغلے پن پر اتری ہوئی ہے. مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے عزیزوں، میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو، تم ہی ان کے نشانے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی. اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو، اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے. اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہاری جائیداد کی نہیں. یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی، ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی. یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا. تاریخ موجود ہے. تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنو. جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے، تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں، کبھی ٹوپی چھپاؤں، کبھی لباس بدل، کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤں کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے. تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مسلمانوں جتنی دیر سے سمجھو گے اتنا نقصان ہوگا. آج اگر ہم بیدار کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، سمجھ جاؤ اس بھری دنیا میں تم بھیجے گئے ہو امت مصطفیٰ خیر امت بنا کر. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نبی پاک کے اخلاق پر عمل کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا مقام حاصل کرو. کیا یہ بہتر ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جماعتوں میں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ سیمینار کریں گے، سرو دھرم سمیلن کریں گے تاکہ ان کو بھی راضی رکھیں، ہم بھی ان کو بھی راضی رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگوں کو راضی کرتے کرتے میں نے کچھ لوگوں کو کتا بنتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں کتے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور وہ لوگ کبھی راضی بھی نہیں ہوتے. کاش مدینے والے کو راضی کرنے کی ایک بار بھی کوشش کیا ہوتا. وہ رسول مختار ہیں جو تمہارے ایک درود سے راضی ہو جاتے.
وہ رب کائنات ہے جو تمہارے ایک سجدے سے راضی ہو جائے. تو کیوں نہ ہم ادھر راضی کرنے پر لگ جائیں، اپنی محنتیں لگائیں.